تو اب جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں نہیں جائے گی، ان کے لیے ہمارے پی ایم صاحب نے ایک خاص میسج بھیجا ہے۔ Absolutely not. یار میں مودی جی کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ یار کچھ ہمارے لیڈر سے ہی سیکھ لو، ان کی کون سی کارکردگی ہے، یہ کون سا ہماری عوام کو چاند پر لے گئے، انہوں نے تو کبھی کوئی اس قسم کی گندی سیاست نہیں کی۔ دوستوں پرانے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے، بہت کوشش کے باوجود ریکور نہیں ہو سکا۔ میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کیجیے، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ T20 ورلڈ کپ کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور اتنی کھچڑی ہمارے گھر میں کبھی نہیں بنی جتنی ان گروپ میچز میں بن چکی ہے۔ ہمارے جتنے بھی جو دگج قسم کے لیجنڈز تھے ان سب کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ سب دھری کی دھری رہ گئی۔ یار باقی سب تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جس قسم کا پردرشن ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دیا ہے بہت زیادہ مایوس کیا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ صرف اور صرف منہ دکھائی کے لیے آئے ہوئے ہیں، بالکل ہمارے پولیٹیشنز کی طرح، کیونکہ پرفارمنس کے نام پر تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کسی بھی میچ میں ہمیں ان کی طرف سے کوئی اتو سی بھی ان کو کوئی انٹینشن میچ جیتنے کی نظر نہیں آئی۔ خیر اب جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ سب ٹیموں نے تیاری تو بہت جم کر کی تھی، مگر سب ٹیموں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور ایک انتہائی ضروری چیز اس ورلڈ کپ میں لے کر جانا بھول گئے ہیں، اور وہ ہے ہمارے کچھے اور بنیان۔ کیونکہ جس حساب سے بارشوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انہیں سوئمنگ کا بھی کوئی ایک ورلڈ کپ ساتھ ہی کروا دینا چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کر جہاں پر دونوں ملکوں کی طرف سے لوگوں کے بول بول کر گلے بیٹھ چکے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید یہ میچ ہو ہی نہ ہو، اور میچ ہونے سے پہلے ہی بارش جیت چکی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کے میچ کے ساتھ بھی ہے، اس میچ میں بھی تقریباً کوئی 60% چانسز ہیں بارش ہونے کے، اور وہ بھی آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں پہ لوگ کپڑے کم صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ اگر ان کے کپڑے گیلے ہو گئے تو ان کو سکھائے گا کون۔ اب ایسے ملک میں اگر گراؤنڈ گیلا ہو جاتا ہے، اس کو سکھانے کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 گولی میزائل مارنے پڑیں گے تاکہ ان کی گرمائش سے جو گراؤنڈ ہے وہ سوکھ جائے۔ اور یہ تو میں صرف پاکستان کے میچز کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ باقی میچز کو چیک کریں گے تو 50% سے بھی زائد میچ بارش سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مگر پاکستان کے لیے اس بارش کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ جو پاکستان کے 2 بڑے میچز ہیں ان دونوں میچز میں جو بارش ہے وہ رحمت بن کر نازل ہو رہی ہے، جبکہ باقی جو ہمارے 3 میچز چھوٹی ٹیموں کے ساتھ ہیں ان میچوں میں جو بارش ہے وہ کسی ٹھڑکی محبوب کی طرح روٹھی ہوئی ہے۔ اب یار میرے خیال میں ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پیچز میں ہمیشہ ہم نے مار ہی کھائی ہے۔ ہر بار ہم لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے آپ پچھلے ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں تو بہت ہی برے ہیں یار، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کی کارکردگی سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو بارش ہے وہ ہمارے لیے بعد میں کھلاڑی کا رول ادا کرے گی۔ انفیکٹ یار میں کل اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو کہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اس بار سیمی فائنل میں پہنچنا بھی ناممکن ہے، اور اگر آن پیپر دیکھا جائے تو اس کی بات کہیں نہ کہیں صحیح بھی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ یار یہ ملنگو کی ٹیم ہے، اس کو سیمی فائنل سے پہنچنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی جو نیوزی لینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں تھی وہ آن پیپر پاکستان سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، مگر پھر بھی پاکستان پہنچا، اور باہر کون سی ٹیم ہوئی؟ انڈیا کی ٹیم، جس کے سارے بیٹسمین منگول اور چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جی تو یار ہم لوگ پچھلے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بھی گئے تھے، بس جو ایک کیچ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور بدقسمتی سے جو ہم نے کیچ چھوڑا وہ پلیئر بھی کوئی بہت ہی بدتمیز قسم کا تھا، جس نے اگلی بال پر بغیر کوئی لحاظ کیے 2 چھکے مار کر ہماری مٹی پلیت کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ جن میچوں میں ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ان میچوں میں ہمارے 11 کھلاڑی چلے نہ چلیں، ہمارا 12واں کھلاڑی جو بارش ہے وہ ضرور چل جائے گا۔ اور یار دوسری سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو دگج قسم کے لیجنڈز ہیں مختلف کنٹریز کے، وہ انڈیا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے علاوہ کسی تیسری ٹیم کی بات ہی نہیں کر رہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کھیلنے کے لیے صرف یہی 3 ٹیمیں جا رہی ہیں، باقی سب ٹیمیں تو چھٹیاں منانے کے لیے جا رہی ہیں۔ اور یار یہ میں بات پورے دعوے سے کہنا چاہوں گا کہ جو اس ورلڈ کپ میں ہمیں بہت سے سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے۔ آج بھی جو پہلا میچ تھا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا، جس میں آسٹریلیا کو لوگ ہاٹ فیورٹ قرار دے رہے تھے، ابھی تک آسٹریلیا کی جیتنے کے چانسز دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو اب جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں نہیں جائے گی، ان کے لیے ہمارے پی ایم صاحب نے ایک خاص میسج بھیجا ہے۔ Absolutely not. بھائی ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی گندی اور ٹچی قسم کی سیاست دیکھنے کو نہیں تھی ملی۔ شاید مودی جی اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کو حل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر جب ان سے یہ سب نہیں ہوا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لوگوں کو ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا میں پھنسا کر تو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے۔ جو ان کے انڈین کرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں جے شاہ، انہوں نے بغیر کسی کو کچھ بتائے اچانک سے بم پھوڑ دیا ہے کہ جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان میں نہیں آئے گی، اس لیے جو ایشیا کپ ہے اس کو کسی نیوٹرل وینیو پر کیا جائے گا۔ یار مجھے لگتا ہے کہ جس کا تھوڑا سا بھی دماغ کام کرتا ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ جتنی بھی اس قسم کی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہ سب اوپر سے آتی ہیں، اور ویسے بھی یار جب آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اپنی عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ایسا ہی کچھ کریں گے، مگر اس بار پاکستان نے بھی ان کو کہہ دیا ہے۔ Absolutely not.
इंडिया के एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं आकाश चोपड़ा, और इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है। इनफैक्ट यार मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तकरीबन उनकी हर वीडियो को देखता हूं। उन्होंने जय शाह के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू होता है वो कभी भी भारत ने अपना हिस्सा नहीं रखा, वो हमेशा बाकी टीमों में किसी बड़े भाई की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इसके बाद फिर वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते भी हैं कि आप मुझसे लिख कर ले लें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी आएगा, और जो एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पर भी शिफ्ट हो जाएगा। वैसे यार एथिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी का कोई भी मेंबर जो जय शाह की जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करेगा। है जब इसके बाद पाकिस्तान ने भी ठोक बजाकर जवाब दिया तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो बीच में कूद पड़े और उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जो फैसला है ये गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, इसमें जो क्रिकेट बोर्ड है उसका बिल्कुल भी कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये भी है ना, अगर आप बाबर से पूछेंगे, बाबर ने बोला ना आज की रोहित भाई से मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ। हाँ। विराट के बारे में इससे पहले कहते थे, एमएस धोनी की कितनी इज्जत, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान काफी अच्छे बाद राशिका वो हाईवे पे आया है। और इंडिया भले ही मतलब इंडिया पाकिस्तान पहले हाईवे राज करता था, इंडिया उनसे डरता था, फिर पिछले 20-22 साल में इंडिया उस हाईवे पे डल गया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे प्लेयर कम होते गए पाकिस्तान हाईवे से बाईपास चला गया। अब वो हाईवे पे आए हैं, इंडिया आगे है, इंडिया के पास वो लीड है, इंडिया उस हाईवे पे बहुत आगे चल रहा है, बट पाकिस्तान ने उस सफर का आगाज किया है। और ये मुझे बाबर की जो मैं 2-3 साल से ना सिर्फ उनकी क्रिकेट की बात करता हूं या कप्तानी की बात करता हूं, जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया, मैं उस लिहाज से देखूं, आई थिंक वो इस बात को समझते हैं कि ये जर्नी है। इसके अलावा अगर यार खिलाड़ियों की बात की जाए तो जिस किस्म के पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों के आपस में रिलेशनशिप हैं, जैसे बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया, फिर विराट कोहली ने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया, फिर बाबर आजम की बर्थडे सेलिब्रेट करना, इसके अलावा सुनील गावस्कर का जो स्पेशल जेस्चर था बाबर आजम की बर्थडे पर, ये सब चीजें क्लियरली दिखाती हैं कि उन खिलाड़ियों में से भी कोई नहीं चाहता कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घसीट कर लेकर आया जाए। मगर अब क्या किया जा सकता है कि यार वो बेचारे भी डरते हैं कि अगर हमने कुछ भी कह दिया तो उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यार मैं मोदी जी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि यार कुछ हमारे लीडर से ही सीख लो, इनकी कौन सी कारकर्दगी है, ये कौन सा हमारी आवाम को चांद पर ले गए, इन्होंने तो कभी कोई इस किस्म की गंदी सियासत नहीं की। और अगर बात कारकर्दगी की जाए तो अवाम को ये क्या मुंह दिखाएंगे, इसकी इन्हें घंटा भी परवाह नहीं है। अवाम पीछे से बेहाल है, भूखी है, नंगी है, लेकिन ये लोग सैर सपाटे करने में मसरूफ हैं और इनके जो खाने की रफ्तार है उसमें जरा बराबर भी कमी नहीं आई। तो मेरी आपको भी सलाह है कि आप अपनी आवाम की ज्यादा टेंशन लेना छोड़ें और खूब जम कर खाएं। आप इस किस्म की चवलियां नहीं भी मारेंगे तो तब भी हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मजे से अपना काम जारी रखें। अब आपकी इस डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।